السلام علیکم۔ ایک محصور خلیفہ۔ یہ واقعہ تاریخ طبری اور دی عباسیڈ کیلیفیٹ نامی کتب میں مفصلاً مذکور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خلیفہ منتصر کی وفات کے بعد یا قتل کے بعد سن 248 ہجری بمطابق 862 عیسوی میں فیصلہ کیا گیا، شورا بیٹھی کہ اب کسے خلیفہ بنایا جائے۔ ایک بات پر تو سبھی متفق تھے کہ اب خلیفہ متوکل کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ نہ بنایا جائے۔ چنانچہ پھر قرائے فال مستعین باللہ کے نام نکلا، جن کا اصلی نام احمد بن محمد بن معتصم تھا، جو خلیفہ منتصر کے چچا زاد بھائی اور خلیفہ متوکل کے بھتیجے تھے۔ انہیں سن 248 ہجری میں 28 سال کی عمر میں خلیفہ بنایا گیا۔ نہایت وجیح شکل کے تھے، دبلے پتلے سے تھے اور بہت ہی دیدہ زیب شخصیت کے مالک تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد ان کے اور سامرا کی ترک فوج کے درمیان شروع میں تو حالات صحیح رہے، لیکن بعد میں ترک فوجی گروہ آپس میں بٹ گئے اور انتہائی شدید کشمکش ہوئی، جس کی وجہ سے خلیفہ مستعین نے فیصلہ کیا کہ وہ سامرا میں نہیں رہیں گے، وہ بغداد چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ بغداد چلے گئے۔ شروع میں خلیفہ مستعین کو واپس سامرا لانے کے لیے ترک فوجوں نے بہت کوشش کی اور بہت ان کو زبانی طور پر قائل کرنے کی کوشش کی، بہت ان کے پاس وفد آئے، بہت سمجھایا گیا، لیکن جب خلیفہ مستعین نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے سامرا میں رہنا ہی نہیں ہے، میں بغداد میں رہوں گا، تب بغداد شہر کا محاصرہ کیا گیا اور خلیفہ مستعین کو بالکل گھیر لیا گیا۔ بالآخر خلیفہ مستعین نے کوشش کی باہر نکل کر جنگ کرنے کی، لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہے اور ترک فوجی گروہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کا سر بعد میں معتز بن متوکل کے پاس لے جایا گیا، جس نے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ تھا خلیفہ مستعین باللہ کے تخت نشینی سے لے کر محصور ہونے اور محصور ہونے سے لے کر معزول اور پھر قتل ہونے تک کا مفصل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے جانشین اور چچا زاد بھائی معتز بن متوکل کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کریں گے، جنہیں اس وقت تک کے عباسی ادوار میں، عباسی خلفاء میں سب سے کم عمر خلیفہ ہونے کی بھی حیثیت حاصل تھی، یعنی ان سے پہلے کوئی بھی 19 سال کی عمر میں خلیفہ نہیں بنا تھا۔ اللہ حافظ۔